وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خواتین میں کون زیادہ محبوب ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ اور پھر سوال ہوا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی محفل میں ایک سوال کیا، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یومن یا اصحابہ یومن، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن لوگوں سے سوال کیا اور ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ جب صبح ہوئی تو آج کون روزے سے تھا؟ تو مجمع پر ایک سکتہ تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا، یا رسول اللہ میں آج روزے سے ہوں۔ قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جس نے آج فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج کون جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ جنازے میں کس نے شرکت کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا، یا رسول اللہ میں نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ پھر سوال کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوالات کیے ہر سوال کے جواب میں پورے نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ صدیق دا پہلا نمبر، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلا نمبر ہے۔ نبیوں کے بعد اگر بشریت میں کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا فرمایا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ خصلتیں جمع ہوں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، کہ جو ایک ہی دن میں مریض کی عیادت بھی کرے، جنازے میں بھی شریک ہو، ساتھ ہی ساتھ کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائے، روزہ بھی رکھے، یہ تمام نیک کام جس شخصیت میں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں تو سن لو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ایک بار نہیں کئی بار عطا فرمائی ہے، کئی بار۔ بلکہ قرآن پاک میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی قیمت دے کر مشرکین سے آزاد کروایا تھا۔ تو لوگ یہ باتیں بناتے تھے کہ شاید بلال حبشی کا یا ان کے خاندان کے کسی فرد کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پہ، جبھی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے کہ ایک حبشی غلام کو، ایک سیاہ فام غلام کو اتنی بڑی قیمت دے کر آزاد کروانے کا کیا مطلب؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جواب دیا اور ارشاد ہوا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور رکھا جائے گا، جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ الاتقا، سب سے بڑا متقی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے سب سے بڑا متقی کہا۔ الاتقا، سب سے بڑا جو متقی ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا، اور اس کا وصف یہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے یتزکا تاکہ ستھرا ہو، تاکہ صفائی حاصل کرے، تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، تاکہ طہارت حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی وہ جزا دی جا رہی ہو، کسی احسان کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو فقط اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی نیت کیا ہے وہ میرا رب ارشاد فرما رہا
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب اسے راضی ہوگا۔ تو ویسے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سب کے لیے ہی میرے رب نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات ہوئی تو خاص کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور یہ وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو قرآن پاک نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو خصوصیت حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں ایک ساتھ تھے، مکے سے مدینے کی ہجرت ہے۔ قرآن کہتا ہے الا تنصروا، اگر تم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کفار ان کے پیچھے نکلے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ان دونوں میں سے دوسرا، آج تک مفسرین کا اس بات میں اختلاف رہا کہ دونوں میں سے دوسرا کون تھا۔ ثانی اثنین، ایک قول یہ ہے کہ دو میں دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک قول یہ ہے کہ دو میں دوسرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دو ہی تھے، مگر دو میں سے دوسرے نے کہا اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ کہتے تھے اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دے رہے ہیں، مگر یہ تسلی دینے والے ثانی اثنین ہیں، دو میں دوسرے ہیں، تو دوسرے اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو بکر تسلی دیں۔ اس لیے یہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک معمہ ہے کہ یہ کس نے کس کو تسلی دی، اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف گفتگو ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سردار ہیں، وہ آقا ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق اکبر اور صدیق اکبر ہیں۔ دو میں دوسرے نے کہا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہتے تھے، اپنے ساتھی سے یہ کہتے تھے، لا تحزن، گھبرائیے نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور اطمینان نازل کیا، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تائید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مدد فرمائی، وہ ایسے لشکر کے ذریعے جو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ خصوصیت جو حاصل ہوئی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، کیونکہ غار ثور کا واقعہ ایک ہی بار ہوا اور اس کے بعد دوبارہ ہونا ممکن بھی نہیں۔ وہ ایک ہی وقت تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت ہو رہی تھی، اور ڈائریکٹ مدینے جانے کے بجائے مشورہ کر کے غار ثور کی طرف چلے، اور پھر 3 دن وہاں رہے، اور اس غار میں یہ واقعہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری کا وہ ثبوت دیا جو آج تک کوئی نہ دے سکا۔ وہ ثبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جبھی تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو لائے وہ سچا لائے، جو لائے وہ حق لائے، وصدق به، اور جو تصدیق کی ہے اس کی، وہ کی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے، اولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، حضور جو لائے ہیں وہ سچا ہے، جو حق ہے۔ معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کر جب تشریف لائے تو کفار نے باتیں بنائی، منافقین نے باتیں بنائی، اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بھی گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت بھی دیکھی، دوزخ کو بھی ملاحظہ کیا، اور واپس بھی آ گیا، دیکھو تمہارے نبی کیسے بات کرتے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں تھے اور نہ ہی جا کر حضور سے تصدیق چاہی، بلکہ جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات میرے آقا نے فرمائی ہے، میرے حضور نے کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے، ان کا ہر فرمان سچ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، جو ہے وہ جو لائے وہ سچا لائے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی تقوی والے ہیں۔ انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ صدیقین کا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نیکوں کا درجہ یوں ترتیب میں بعد میں ہے، پہلے انبیاء کا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین میں جو صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں امیر المؤمنین اور اسلام کا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اشارے ہمیں دے دیے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بیان کر دیا تھا، اور صحابہ جانتے تھے کہ حق جو ہے وہ کس کا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو ابتداً مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی، جب بنائی گئی، تو اس کے ارد گرد لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گھر تھے، سب نے اپنے اپنے گھر بنائے، اور سب کے گھروں کے دروازے، یا چند صحابہ کرام علیہم الرضوان جو قریب قریب کے تھے، ان کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے کہ وہ بآسانی مسجد میں آنا جانا کر سکیں۔ لیکن جب لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی تو اب ان دروازوں کی وجہ سے حرج ہونے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے۔ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ آج جو امور سلطنت اور جو مسلمانوں کے معاملات جس طرح میں چلا رہا ہوں، میرے بعد جو میرا خلیفہ ہے اس کا بھی دروازہ کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا مسجد میں آنا جانا امور خلافت کے لیے بہت زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری وصال سے قبل جب آپ بستر پر تھے اور وہ کیفیت نہیں تھی کہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں، باوجود کوشش کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے تو آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی اور آپ زمین پر یا بستر پر تشریف لے آئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کہ نماز، کہا لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پانی منگوایا، پھر وضو کیا، پھر نماز کے لیے اٹھنے لگے اور پھر غشی طاری ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ بستر پر تشریف لے آئے۔ پھر جب آنکھ کھلی تو پوچھا نماز، کہا یا رسول اللہ لوگ منتظر ہیں آپ کے۔ تو پھر یہ 2-3 مرتبہ جب ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تاریخی جملہ ہے جو محدثین نے اس کو ایک جگہ نہیں کئی جگہ لکھا ہے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور قریب میں تھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا ایسا ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکیں گے، وہ رو پڑیں گے۔ آپ یوں کیوں نہیں ہوتا کہ آپ عمر کو حکم دے دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، یہاں تک کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھا لو۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائی۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد جو حق ہے وہ ان کا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے اور انداز دیکھیے کہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی نماز جاری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ یوں ہمت ہوئی کہ میں بھی جماعت میں جا کے شامل ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو چیزوں سے ٹیک لگائے ہوئے، دو لوگوں سے سہارا لیے ہوئے، یا دو بیساکھیوں سے یا دو عصا سے سہارا لیے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر تشریف لائے۔ یا عصا سے ٹیک لگایا تھا یا کوئی شخص ساتھ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ حجرے پر ہوئی، آہٹ ہوئی کہ کوئی چلتا ہوا نماز میں شامل ہو رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پر تھے۔ کسی دنیا کے کسی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ مصلی امامت چھوڑا جائے دوران نماز۔ جی ہاں، دوران نماز چھوڑنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ امام الانبیاء ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اور نماز کیا ہے، اور نماز ملی کس کے صدقے ہے۔ دوران نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ جاری رکھو نماز، مگر پھر بھی سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، اور جہاں ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا۔ اور بعد نماز پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا تھا کہ تم نے نماز مکمل نہ پڑھائی؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ امام الانبیاء موجود ہوں اور میں نماز پڑھاؤں۔ ہم جانتے ہیں کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عزت اور توقیر، یہی تو اصل دین اور یہی تو اصل اسلام ہے، اور یہی ہم نے سیکھا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں، اور یوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلیفہ ہونے میں، جن کے اول خلیفہ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے خلیفہ ہونے کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ لوگوں کو کہا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال فرمایا تو انصار کی ایک جماعت کہنے لگی کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو جائے اور ایک امیر انصار میں سے ہو جائے۔ انصار وہ تھے جو مدینے میں رہتے تھے اور مکے سے آنے والوں کی مدد کرتے تھے، اس لیے انہیں انصار کہتے ہیں، اور مہاجر وہ تھے جو مکے سے آئے تھے۔ تو درمیان میں سے کسی کی رائے آئی کہ دو امیر ہو جائیں، ایک مہاجرین کا ایک انصار کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے یا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور امیر بننے کی صلاحیت میں ہو؟ ان کی موجودگی میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آگے بڑھے؟ تو سب کے سب انصار نے کہا کہ نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ حقدار ہیں، اور سب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کیا۔ خود مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کے خلیفہ ہونے کو بیان کیا، خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر جہاں عقائد لکھے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد، نبی کے انبیاء کے بارے میں عقائد، صحابہ کے بارے میں عقائد، وہاں لکھا ہے فقہ اکبر کے اندر ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس پر علماء کا اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے فضیلت میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعد الانبیاء سید البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کا پہلا نمبر ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ فضل عطا کیا۔ ایک جگہ حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر چل رہے تھے اور کوئی راستے میں آپ سے آگے چل رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹوکا، اس آگے چلنے والے کو روکا کہ ابو بکر سے آگے چلتے ہو، اپنے سے افضل شخص سے آگے چلتے ہو۔
اللہ اکبر، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی، اپنے صحابہ کی اہمیت جو دیگر صحابہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اول خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ تو علماء کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت کا، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ ہی سب سے زیادہ نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہے وہ آپ کا ہے۔ حج کا امیر بھی جو بنایا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا نوازا، اور کیوں نہ ہو کہ صدیق اکبر کی محبت ہی ایسی تھی، چاہت ہی ایسی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ صدیق اکبر سے سوال ہوا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کہا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا اچھا لگتا ہے، ان کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرنا اچھا لگتا ہے، ان کی صحبت میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ تو جس کے یہ جذبات ہوں، جس کے یہ انداز و تاثرات ہوں، اگر اس کا حق نہ ہو تو پھر کس کا حق ہو؟ اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا زبردست عرصہ گزارا ہو کہ جس وقت کوئی بھی اسلام لانے کو یوں سمجھیں کہ تیار نہ تھا، اس وقت جو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والی جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے زیادہ حمایت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے میں جو سب سے پہلے پتھر کھانے والے اور سب سے پہلے تکلیف اٹھانے والے جو صحابی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن اگر بات یہ ہو کہ ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد کیا ہے، تو تعداد کہیں لکھی ہے 242، کہیں لکھی ہے 142، اور کہیں لکھی ہے 3200 کچھ۔ تو جن محدثین نے یہ لکھا ہے کہ 3200 کچھ 240 احادیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، تو اس میں سے بہت ساری وہ ہیں کہ جو یوں سمجھیں کہ درجہ صحت کو نہیں پہنچی، اور ایکسیپٹیبل بہت ساری احادیث نہیں ہیں، کچھ احادیث موضوع ہیں یا کچھ جو ہے وہ شدید الضعف ہیں۔ لیکن جو 9 اہم کتابیں ہیں، ایک تو صحیح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، اور اس کے علاوہ موطا امام مالک، اور اس کے علاوہ جو مشہور 9 کتابیں ہیں، ان میں اگر آپ کی مرویات کی بات کریں کتنی ہیں تو وہ تقریباً 242 بنتی ہیں، اور اگر ان میں سے مکرر احادیث کو نکال دیں یعنی جو ریپیٹ ہوئی ہیں تو پھر 142 تقریباً بنتی ہیں۔ تو اسی لیے اسی وجہ سے بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی جو مرویات ہیں، یعنی آپ کی جو احادیث ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ نے روایت کی یا لوگوں کو بتائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، تو یہ تعداد ہمیں 142 یا 242 کیوں ملتی ہے؟ حالانکہ ایک بہت بڑا عرصہ بلکہ ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ گزاری، پھر یہ تعداد کم کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ شارحین نے یہ لکھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہی زیادہ تر چونکہ صدیق اکبر موجود رہتے تھے، تو آقا کے ہوتے ہوئے جو غلام ہیں وہ خاموش رہا کرتے ہیں، وہ خود سے بولتے نہیں ہیں۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل معیت میں ہیں تو جب بھی کوئی آتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرماتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وقت ملا وہ کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ملا، بلکہ وہ 2 سال اور چند مہینے ملے۔ تو 2 سال اور چند ماہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بھی اس دنیا سے وصال فرمایا۔ تو جو مرویات کی تعداد کم ہونے کی وجہ ہے کہ کیوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا نام، اتنی زیادہ معیت، اتنی زیادہ قربت، اور اس کے باوجود آپ سے جو احادیث کی تعداد یا مرویات کم ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں چونکہ مستقل ہوتے تھے اور حضور کلام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی وصال کے بعد آپ کے پاس جو امور تھے، جو مسلمانوں کو چلانے والے امور اور ان کے اندر مصروفیات، اور جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک فتنوں کا کھڑا ہونا اور پھر ان کے جوابات دینا، اور پھر مانعین زکوٰۃ کے کھڑے ہو جانا اور ان کے خلاف جنگ کرنا، اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگوں کا کھڑے ہو جانا اور ان کے خلاف پھر جنگ کرنا۔
تو ایک بہت بڑا محاذ کھل چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مصروف رہے، اور یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو یوں کہنے کا موقع غالباً بہت زیادہ نہ ملا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ آپ جو کرتے تھے وہ قول مصطفیٰ یا فعل مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ نے تو ساری زندگی سیکھا ہی ان سے ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہر جھلک میں، ان کی ہر عادت میں، ان کے ہر آنے جانے میں، ان کے پہننے اوڑھنے میں، ان کے چلنے میں، وہ وہی تھا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو اگرچہ بظاہر مرویات کی تعداد تو کم ہے، لیکن ان کی زندگی ہی یہ تھی جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عکس تھی۔ یہاں تک کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا، تو بی بی عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ تصور کریں کہ ایک آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے سوال یہ کر رہا ہے کہ تمہارے سرتاج اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کپڑے کتنے تھے، اور یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی اتنے ہی کپڑوں میں دفنایا جائے۔ آج تو کتابوں میں لکھا ہے نا کہ سنت کفن 3 ہے، خواتین کے لیے 5 ہے، مردوں کے لیے 3 ہے، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ بات اتنی مشہور نہیں تھی، مگر اب جب دیکھ رہے ہیں کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، تو زندگی میں تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا ہے، مگر میری آنکھ بند ہونے کے بعد بھی مجھے اتنے ہی کپڑوں میں کفنایا جائے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے کپڑوں میں کفنایا گیا ہے۔ یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ۔ تو کیا کہیے کہ اگر آپ سے مرویات اگر کم ہے تعداد میں، قول میں کم ہے، مگر فعل میں تو پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عکس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا عکس نظر آتا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ نے کیا، جو میرے مصطفیٰ نے کہا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک و سعدیک کہہ کر پورا کیا۔ جب دین اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات پر اپنے درس کا اختتام کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہو، انہیں کہاں دفنایا جائے، تو آپ نے اپنے بیماری اور علالت کے دنوں میں ہی فرما دیا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری خواہش ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفنایا جائے، اگر اجازت ملے تو، اگر بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت ملے تو یہاں دفنانا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا، جو اس وقت عام مسلمانوں کا قبرستان ہوا کرتا تھا، اور ہم تو کہتے ہیں خوش نصیبوں کا قبرستان ہے، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ تو عام جو مسلمانوں کا قبرستان تھا وہاں مجھے دفنا دینا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر اذن وہاں سے ہو تو جگہ عطا ہو، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دیا جائے۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی اور کفن وغیرہ کے معاملات ہو گئے اور تدفین کا وقت آیا، تو آپ کے مبارک جنازے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کے قریب رکھا گیا، اذن لینے کے لیے اور اجازت لینے کے لیے کہ کیا آپ کے پہلو میں تدفین کر دی جائے۔ تو سننے والوں نے سنا، مزار مبارک سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، کہ حبیب کو اپنے حبیب کی ملاقات کا اشتیاق ہے، یعنی یہ میرے حبیب ہیں اور میں اللہ کا حبیب ہوں، تو حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک سے یہ الفاظ تھے، اور یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا۔ یہ وہی ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، انہیں اتنا قرب نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری تصنیف ہے عاشق اکبر، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔
اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل و کمالات لکھے ہیں. آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی نماز، آپ کی خشیت، آپ کی عبادت، آپ کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا اور مختلف جہاد میں شریک ہونا اور امور خلافت کو چلانا، یہ تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں. آپ پڑھ سکیں گے تو جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ ضرور پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نصیب فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین جو کچھ پڑھا اور آج تک جو نیکیاں ہیں پروردگار، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس پر اجر ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرما. اور اے اللہ یہ ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانۃ عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور ان کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تمام سلاسل کے بزرگان دین، اور تمام ائمہ مجتہدین، اور تمام علماء حقہ، اور تمام بزرگان دین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ جنہیں کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں انہیں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد، اپنے پیر و مرشد، اپنے دوست احباب اور جتنے شریک ہیں ان کے والدین اور ان کے دوست احباب، ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ روزی روزگار کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرما، اور حرام سے محفوظ فرما. غلط فیصلوں سے بچا اور غلطیوں سے بچا. الہ العالمین تکلیف سے بچا، ہر طرح کی آزمائش سے بچا اور ہر طرح کی ذلت سے بچا. اے اللہ عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے اللہ زوال نعمت سے بچا. الہ العالمین در در کی ٹھوکروں سے بچا، دشمنوں کی ہنسی سے بچا، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، مخلوق کی محتاجی سے بچا. پروردگار اتنا عطا کر، اتنا عطا کر کہ تیری راہ میں خرچ کریں. الہ العالمین سال میں کئی بار مدینہ پاک کی، مکہ مکرمہ کی بعد اب حاضری نصیب ہو، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو. اے اللہ خاص 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 اپنا کرم فرما اور اپنی رحمتوں کے سائے میں اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا، سب کی تمام نیک جائز تمنائیں، مرادیں اور حاجتیں پوری کر دے. اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر. خصوصاً ہمارے دوستوں میں کرونا وائرس کے جو شکار ہیں مولا، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کے بارے میں ہم تک خبر پہنچی یا نہ پہنچی، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا نہ کہا، اے اللہ تو سب کے حال و قال جانتا ہے مولا. سب پر اپنا کرم فرما، سب کی بگڑی بنا دے. اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہر ایک کی دلی جائز تمنا مراد حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی خیر ہو. الہ العالمین جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے، الہ العالمین ان سب کی قبر کو تا حد نظر وسیع و عریض کر، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کر، اور جو مانگ سکے نہ مانگ سکے ہمیں عطا فرما. خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں نصیب فرما. الہی ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں نصیب فرما، ان کی وفاداری کی جھلک ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین دین اسلام کی خدمت، اس کے ذرات ہمیں نصیب فرما. الہی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حفاظت کر، اور تمام علماء حقہ مشائخ اہل سنت درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا کر، ان کا سایہ شفیق ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. آپ میں سے اگر کسی کو خصوصاً اسلم بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ منقبت آپ سنانا چاہیں، اسلم بھائی یا اسلم بھائی کے علاوہ کوئی یاد بھی تو ہو.
یا کوئی اور کلام جس پر ہم اختتام کریں؟ اسلم بھائی مائک انمیوٹ کر لیں پہلے. ماشاء اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے. یہاں سے